حاضرین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ ہدن، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقین کی صفات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جن کا غیب پر ایمان ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو نعمتیں بھی میں نے ان کو دی ہیں ان کو یہ خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ، اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کو گزشتہ تمہید بیان کی تھی، اور وہ مضامین ذہن میں رکھیے جو گزشتہ درس میں بتائے گئے تھے۔ ایک تو اس کے نزول کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اس کا نزول جو ہے وہ یکم مدنی صورت ہے، اور یکم نہیں بلکہ پہلا سال ہے ہجرت کا، اور حالات ایسے ہیں کہ مدینے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو توحید، رسالت، آخرت، ان تمام عقائد کو ماننے والے موجود ہیں، جن کو یہود کہا جاتا ہے، اہل کتاب یہ موجود تھے۔ اور کچھ تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہود جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کے لیے مدینے میں موجود تھے۔ اس کی تفصیل آہستہ آہستہ آئے گی۔ آج سورت کا آغاز کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کہ کوئی شک نہیں۔ اس میں دو نقطے ہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ یہاں یہ فیہ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو الگ کر دیا گیا ہے، یعنی فیہ یہ جملہ جو ہے لا ریب سے بھی ملتا ہے اور ہدن سے بھی ملتا ہے۔ اس کا مطلب تھوڑا سا غور کیجئے، لا ریب فیہ ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور فیہ ھدی للمتقین، یہ دونوں طرح کے پڑھے جائیں گے، اور دونوں طرح اس کا پڑھنا جائز ہے، بلکہ دونوں معنی اس سے نکلتے ہیں کہ اس میں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی جو ہدایت طلب کی گئی ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اہدنا صراط المستقیم، سیدھے راستے کی جو ہدایت طلب کی گئی تھی گزشتہ صورت میں، وہ اس میں موجود ہے، فیہ ھدن، اس میں موجود ہے۔ اور کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اس پہ ابھی بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کہ کوئی شک نہیں۔ ناظرین کرام،
اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو پھر ایسی بات حقیقت میں یعنی ہم محسوس نہیں کرتے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں، بلکہ اس میں ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن کی جب بھی ہم اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی یہ آیت جو ہے یعنی اپنے آپ کو تولیں گے کہ یہ میرے حق میں ہے یا یہ میرے عمل کی نفی کرتی ہے۔ اس کو پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کے ترازو میں ہم پورے اترتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ تھوڑا سا میں شان نزول کے مطابق اس کی جو تھوڑی سی تفصیل میں بیان کر دوں، اس کے بعد پھر میں آؤں گا اپنی جانب کہ یہ کتاب جو تھی یہ جس وقت نازل ہو رہی تھی 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے، تو وہ لوگ بھی جو مشرکین مکہ تھے وہ لوگ بھی یہ دل سے تسلیم کرتے تھے کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے، بلکہ اس کا اقرار انہوں نے، ایک مشہور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کو لکھ کے خانہ کعبے پہ لٹکا دیا تھا، اور وہ اس رواج کے تناظر میں کہ حج کے موقع پہ جب لوگ آتے تھے تو وہاں مختلف قسم کے مقابلے ہوتے تھے۔ عرب اپنے آپ کو بڑا فصیح اللسان سمجھتے ہیں اور باقی دنیا کو وہ عجم یعنی گونگا سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت فصیح اللسان سمجھتے ہیں، عرب اور عجم۔ تو وہاں مقابلے ہوتے تھے بیت اللہ شریف کے، رواج یہ تھا کہ بڑے بڑے فصحاء، خطباء، شعراء آتے تھے اور وہ اپنا کلام خانہ کعبہ پہ حج کے بعد لٹکا دیتے ایک مقابلے کے لیے، اور اس میں سپیس ہوتی تھی کہ اس سے بہتر کلام کوئی پیش کرے تو مختلف یعنی اس کلام کے مقابلے میں دوسرا کلام لکھ دیا جاتا تھا، یعنی ایک شاعر نے ایک شعر لکھا تو دوسرے شاعر نے اسی وزن میں اس سے بہتر شعر لکھ دیا، تو اسی طرح یہ مقابلہ جاری رہتا، اور پھر یہ ایک رواج تھا اس میں۔ اسی مقابلے کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت لکھ کے لٹکا دی، جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی چیلنج کر چکا تھا 2-3 مرتبہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کے بارے میں کچھ شک میں ہو جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی صورت لے آؤ۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے مقابلے میں 10 آیاتیں ہی لکھ کے لے آؤ، یہ تو بہت سی آیاتیں ہیں، تم 10 آیاتیں لے آؤ، یا ایک جملہ کہہ دو، دوسری جگہ ہے کہ ایک جملہ اس کے مقابلے میں کہہ دو۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے چیلنج کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت جو 3 آیات پہ مشتمل ہے وہ لکھ کے لٹکا دی، اور وہ صورت تھی سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
آئے ہوئے تھے، وفود آئے ہوئے تھے بڑے بڑے فصحا کے، شعراء کے، وہ اس پہ تباہ آزمائی کے لیے اس کو دیکھتے رہے، اس کلام کو دیکھتے رہے، کوشش کرتے رہے، اس کے مقابلے میں کوئی کلام بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک آتا کچھ نہ لکھتا، دوسرا آتا کچھ نہ اس کے مقابلے میں جوڑ پاتا۔ آخر ایک بہادر شاعر آیا اور اس نے اس کے مقابلے پہ اسی وزن میں، اسی قافیے کے ساتھ ایک جملہ لکھ دیا، اور وہ بڑا فصیح اللسان شاعر تھا۔ ایک جملہ لکھ دیا اس کے مقابلے میں، الفاظ کیا تھے؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ لیکن قافیہ تو اس نے برابر کر دیا۔ رے جو ہے ہر آیت کے آخر میں رے آتا ہے، اور اس نے بھی ایک ایسا جملہ لکھا جس کے آخر میں رے آتا ہے۔ تو قافیہ تو برابر کر دیا، جملہ بھی لکھ دیا، اور اتنا ہی چھوٹا جملہ لکھ دیا، اتنی ہی چھوٹی آیت لکھ دی کہ ما ھذا کلام البشر، لیکن معنی کیا ہوا اس کا؟ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، ما ھذا کلام البشر۔ تو اس کی تفصیل میں اگر جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصر کلام یہ ہے کہ وہ تمام شاعر جو تھے، چلیں ایک چھوٹا سا واقعہ میں اور بیان کر دوں کہ خانہ کعبہ میں، یعنی مکی زندگی کا واقعہ ہے، خانہ کعبہ میں یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور یعنی مشرکین مکہ بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ابو جہل وغیرہ یہ عمائدین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک شخص تھا، تو اس نے کہا کہ ان اپنے ساتھیوں کو کہا، دیگر مشرکین کو، کہ میں جاتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہوں۔ تو اس نے جب وہ قریب گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آپ دیکھیں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور معاشرے میں آپ کی ایک بہت اچھی حیثیت اب تک ہے، اور آپ جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں، اس طرح کے اور یعنی مختلف باتیں کی، اور وہ پوری طرح مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس نے نتیجہ یہ، خلاصہ یہ اپنی گفتگو کیا کہ اے محمد، آپ یعنی اپنی تمہاری اس تبلیغ کے جو تم چاہتے ہو، تو ہمیں وہ مقاصد بتا دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یعنی تمہاری اس تحریک کا مقصد مال و دولت ہے، تو ہم سونے چاندی کے ڈھیر تمہارے پاس لگاتے تھے، اور اگر تمہیں کسی یعنی جذبات، کوئی اچھی جگہ شادی کرنی ہے، تم انگلی رکھو جس قبیلے کی، جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہو، تو ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ اگر یعنی تمہارا اس سے مراد جو ہے یعنی کوئی لیڈری حاصل کرنا ہے، تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری باتیں اس کی سنی تو خاموش ہو گئے، اور اس سے کہا کہ تم نے اپنی بات ختم کر دی؟ انہوں نے کہا۔ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیتیں اس کو پڑھ کے سنائیں، جس سے وہ بہت مرعوب ہو گیا، اور پھر اپنی قوم کو جا کے کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے بہت سے
بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں بہت سے یعنی قصے کہانیاں یہ سب میں نے سنی ہیں، اور میں نے بہت سے شعراء کا کلام بھی سنا ہے، لیکن یہ کلام جو یہ پیش کر رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ اگر یہ اپنی تبلیغ میں یعنی ان سے نہ الجھو، اگر یہ اپنی تبلیغ میں غالب آ گئے، ان کی تحریک غالب آ گئے تو تمہارے ہی بھتیجے ہیں، تو تمہارے ہی وہ بادشاہی اگر آئے گی تو تمہارے ہی ہاتھ میں آ گئی، اور اگر یہ تحریک جو یہ پیش کر رہے ہیں اس کا مقابلہ دیگر لوگوں نے کیا اور یہ مغلوب ہو گئے تو تمہارا مقصد خود حل ہو جائے گا۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں جو اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ چیز مان گئے تھے کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ تو اسی آیات کے تناظر میں یعنی یہ ایک بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ آج کی دنیا بھی مانتی ہے، یعنی اس پہ بہت تحقیقات ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ چیلنج جو قرآن میں دیا گیا ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ اس کے مقابلے کا کلام آج تک پیش نہیں کیا جا سکا، اور رہتی دنیا تک وہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو مما نزلنا علی عبدنا، اس کلام کے بارے میں جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس قسم کی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور بلا لو اپنے جو شریکوں کو، جو یعنی دیگر جہاں سے تم مدد حاصل کر سکتے ہو وہاں سے تم مدد حاصل کر لو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے ایسا، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہو، وقودها الناس والحجارہ او کما قال، اس طرح کی آیت ہے۔ تو یہ چیلنج آج تک یعنی قائم و دائم ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اس کے مقابلے کا کلام کوئی پیش نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا رہتی دنیا تک۔ تو اس کے بارے میں یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب سے یعنی ایسا یقین جس طرح کہ کرنا چاہیے ویسا یقین ہمارا نہیں رہا ہے۔ اب میں اپنی طرف آتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ تو اس کلام میں تو حاضرین بہت سی باتیں لکھی ہیں، بہت سی باتیں اسے ڈرایا گیا ہے، اور بہت سی باتوں کی بشارت دی گئی، بہت سے کام کرنے کا کہا گیا ہے، بہت سے کام بچنے کا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود بیان کی گئی ہیں، ایک نظام حیات ہے، اس میں ایک ضابطۂ زندگی ہے۔ تو آج دیکھ لیں، آج کا انسان ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے اعمال جو ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، اس کی تفصیل میں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور سب اس بات پہ یعنی گواہ ہیں کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے مطابق نہیں،
اور قرآن کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہوتا اس کتاب پر کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو پھر ایسی صورت نہ ہوتی جس طرح کہ آج ہے۔ ایک ڈاکٹر اور ایک مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کو اپنے مرض کا علم ہے، اور وہ ایک ڈاکٹر سے، ایک قابل ڈاکٹر جس پر اس کا اعتماد ہو، اس کے پاس جاتا ہے، اس سے نسخہ لکھواتا ہے، اور اس کے بعد گھر آ جاتا ہے، تو اب اس نسخے پہ عمل کرنا یا نہ کرنا، اس کی دوائی لینا، پرہیز کرنا یا نہ کرنا، یہ مریض کے یقین پر یعنی اس کا دار و مدار ہے کہ اگر مریض کا یقین ہو اس ڈاکٹر پہ، تو ظاہر ہے کہ اس کے نسخے پر بھی اس کا پورا یقین ہوگا۔ تو جب یقین ہوگا تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ اپنا علاج اس نسخے کے مطابق شروع کر دے گا؟ یقیناً جو دوائیاں اس میں لکھی ہیں باقاعدگی سے اس پہ پیسے خرچ کرے گا، وہ دوائیاں لکھی ہیں جتنی بھی مہنگی ہوں وہ دوائیاں لے گا، جو پرہیز جتنا ڈاکٹر نے لکھا ہے تو وہ ضرور کرے گا، کیونکہ وہ اپنی بیماری سے پریشان ہے، اور کیونکہ اس ڈاکٹر پہ اس کا اعتماد ہے۔ اس میں 2-3 عوامل ہیں اس واقعے میں۔ اگر مریض کو اپنی بیماری کا احساس نہ ہو، اول تو یہ کہ وہ ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جائے گا، کوئی اسے کہے گا کہ بھی تم میں یہ علامات ہیں، تمہاری آنکھیں زرد ہیں، تمہارے حلقے پڑے ہوئے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا گردے میں کچھ فیل ہے یا تمہیں کوئی یرقان ٹائپ کی کوئی مرض ہے، وہ کہے گا نہیں یار میں تو اچھا کھاتا پیتا ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کہیں درد نہیں ہے، تو ایسے ہی لگے گا۔ اگر مریض کو اپنے مرض کا یقین نہ ہو، نمبر 1، تو وہ تو پھر ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اس مریض کو اگر اس ڈاکٹر پہ اعتماد نہ ہو تو اس کا نسخہ اگر لے بھی لے تو ڈاکٹر کے نسخے پر اس کو اعتماد ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ نسخہ وہ شک میں مبتلا ہوگا کہ یار ایک مریض تھا اور ڈاکٹر کے ہاتھوں مر گیا تھا، اور وہ ایک واقعہ ہو جاتے ہیں۔ مریض ضروری تو نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ صحت یاب بھی ہو جائے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، تو وہ واقعہ اس کے ذہن میں تھا کہ یار فلاں مریض تو وفات پا گیا، تو وہ کچھ شک میں مبتلا ہوگا، تو جو نسخہ ڈاکٹر نے لکھا ہوگا تو اس کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہوگا، تو وہ نسخہ وہ استعمال کرے گا نہیں، کیونکہ وہ شک میں مبتلا ہے، نہیں استعمال کرے گا۔ حاضرین کرام، تقریباً اسی طرح کی کیفیت ہماری بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں جو کہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بیان کی وہ ہم میں موجود ہیں۔ نمبر 1 بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھتے۔ جب بیمار نہیں سمجھتے، روحانی بیماری، روحانی طور پہ ہم اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے تو صحت یاب کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہر شخص کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں جو سوچتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنی دانست میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اپنے خیالات کو، اپنے انداز فکر کو، اپنے عقیدوں کو۔ آپ دیکھ لیں جس دنیا میں رہے ایسا ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک بڑی سی مثال دوں، عیسائی جو ہیں، مثال کی آج کے عیسائی، کیا وہ اپنے عقائد کو درست نہیں سمجھتے؟ کیا جو آج کے یہودی ہیں کیا اپنے عقائد کو درست نہیں سمجھتے؟ جو آج کے ہندو ہیں کیا وہ اپنے عقائد کو درست نہیں سمجھتے؟ کیا وہ مندر نہیں جاتے؟ جو بدھ مت ہیں وہ اپنے یعنی عقائد کو درست نہیں سمجھتے۔ ہر ایک انسان جو ہے، دیکھیں، یعنی یہ میں نے دیگر مذاہب کی بات کی،
اچھا اب آ جائیں اسلام کے اندر، ہر فرقے کا یعنی فرقے دین جو ہے یعنی مسلمان فرقوں کا شکار ہے، فرقہ بندی کا شکار ہے، اس سے تو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ ہر فرقہ جو ہے اپنے نظریے کو صحیح سمجھتا ہے، قرآن کے مطابق سمجھتا ہے۔ دیکھیں یعنی جو ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں قادیانی مثال کے طور پہ، یعنی ان کی تو ایک تو جو ان کا پیغمبر ہے اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے ہمیں، جیسی وہ اس نے باتیں کی ہیں یا کتابیں لکھی ہیں۔ پھر دیکھیں بعض لوگ اس کی نبوت کے قائل ہیں، آپ کے شہر میں بھی ہوں گے، دیکھیں گے ہوں گے آپ نے ایسے لوگ جو مرزا غلام احمد کو یعنی پیغمبر سمجھتے ہیں، ان کے جو مجلس میں رہ چکا ہے ان کو اب بھی میں نے اپنے کانوں اصحابی کا نام دیتے ہیں، صحابی کا نام دیتے ہیں کہ اصحاب ہیں۔ اچھا ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کی اس دنیا میں، ان کا مرکز بنا ہوا ہے قادیان میں ہے، پھر آج کل برطانیہ میں وہ چونکہ وہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے تو برطانیہ میں آپ دیکھیں وہ پھل پھول رہے ہیں، باقاعدہ ان کا چینل ہے اور وہ اس کے مطابق جو ہیں اپنی نشریات کر رہے ہیں، چینل ہے نشریات کر رہے ہیں، سوال جواب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں صرف اس لیے یعنی ایک قادیانیوں کی میں ایک مثال دے رہا ہوں، اسی طرح دین کے اور فرقے ہیں ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے، ایک فرقہ تو نہیں ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ ایک فرقہ جو ہے میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک فرقہ جو ہے وہ حق پہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں وہ فرقہ ناجیہ ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ سمجھتا ہے اور دوسروں کو گمراہ سمجھتا ہے۔ تو یہ یعنی بات میں یہ کر رہا تھا کہ شک کی بات ہو رہی تھی، کتاب میں شک۔ تو ایک مریض جس کو اپنے مرض کا احساس ہی نہ ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، وہ حق کی تلاش نہیں کرے گا، وہ سچائی کی تلاش نہیں کرے گا۔ سچائی واضح ہے لیکن لوگ آپ دیکھیں فرقوں میں بٹے ہوئے، کوئی اس فرقے میں ہے، کوئی اس میں ہے، کوئی اس کا خیال ہے، اور جو جس فرقے میں چلا جائے تو پھر وہ دوسرے فرقے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے۔ حق کو حق سمجھنا چاہیے، خواہ جہاں سے بھی آپ کو ملے۔ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، حضور فرماتے ہیں کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو آج کے دو المیے ہیں کہ ایک تو ہم خود کو مریض نہیں سمجھتے، انسان تو آئے ہی تکمیل کے لیے ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اس میں مختلف پوشیدہ بیماریاں ہیں جن کو ہم اخلاق رذیلہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ اخلاق رذیلہ ہم میں موجود ہے۔ انسان میں دیکھیں لالچ ہے، لالچ کا یعنی اس کی طبیعت میں جو ہے لالچ کا عنصر ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بغض ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں کبر ہے، اس میں غصہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیں کہ انسان خود کو بیمار نہیں سمجھتا۔ تو قرآن تو نسخہ کیمیا ہے، نسخہ شفا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس میں تو شفا ہے، جو کچھ آپ کے سینوں کی بیماریاں ہیں اس میں اس کے لیے شفا ہے۔ اگر آپ قرآن کا نسخہ استعمال کریں گے آپ کو شفا ہو جائے گی، کوئی اپنے آپ کو مریض تو سمجھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مریض ہم نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، جب آپ کامل ہیں اور آپ کا نظریہ آپ کے مطابق، آپ کا اگر نظریہ درست ہے، آپ کے اعمال درست ہیں، آپ کو تو کسی پھر رہنما کی
نہ کسی رہنما کی ضرورت ہے، نہ کسی قرآن کی ضرورت ہے، بس آپ تو پورے ہیں، آپ تو کامل ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو ایک وجہ یہ ہے قرآن سے فائدہ نہ لینے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کہ دوسری وجہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھتے تو پھر تو یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی نسخہ، کوئی مستند ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھ ہی دے تو آپ تو پھر اس کو استعمال بھی نہیں کریں گے۔ بالفرض قرآن پاک کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے بیماریوں کی، جو آپ کے اے انسان تمہارے سینے کے اندر جو بیماریاں موجود ہیں اس میں شفا ہے، لیکن کوئی انسان اگر اپنے آپ کو بیماری نہ سمجھے تو وہ کیا جائے گا کسی حکیم کے پاس؟ سب سے بڑا حکیم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، اعلیٰ ترین ڈاکٹر ہیں، انسانی بیماریوں کا تزکیہ کرنے والے ہیں، ان کو صحت یاب کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے۔ تو جو انسان اپنی شفا چاہتا ہے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور ان سے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا تو وہ کیسے جائے گا پیغمبر کے پاس اور اللہ کی کتاب کے پاس؟ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، اگر میں اور آپ غور کریں تو دو چیزیں جو ہیں ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں، جو ہماری کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہیں، دلیل بن سکتی ہیں، نجات کا طریقہ بن سکتی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں ہم نے چھوڑی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے وہ آپ یاد کریں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تم میں جا رہا ہوں لیکن تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ، کتاب اللہ ہے و سنتی، ان دونوں کو اب دونوں چیزیں آپ دیکھیں ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں، رسول کا طریقہ بھی چھوڑا ہوا ہے اور اللہ کی کتاب کو بھی ترک کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیں مضمون اگر میں مختصر کروں تو یہ ہے کہ ایک تو ضرورت ہے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی۔ دیکھیں کہ ہر ایک ذاتی طور پہ سوچے کہ بھئی میں کامل ہوں کہ ناقص ہوں۔ اگر کامل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کو تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اگر نقائص ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر انسان میں نقائص ہوتے ہیں، معصوم جو ہے وہ صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، باقی ہر انسان میں نقائص ہوتے ہیں۔ تو جب نقائص ہیں آپ میں تو آپ دنیا میں آئے ہیں تکمیل حاصل کرنے کے لیے، کمال حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب آپ نے کمال حاصل کرنا ہے تو آپ کو پھر رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ رہنمائی آپ کو ملے گی کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہوگی، آپ نے پھر اس کے سامنے کان لگانا ہے، اس کو سننا ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ پھر انسان انجام دیتے ہیں۔ رسول کی 4 ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ تلاوت آیات، پھر تعلیم کتاب، پھر تزکیہ نفس، اور پھر حکمت اور دانائی کی باتیں بتانا، یہ انسان کا کام ہے۔ تو سب سے بڑا جو مبلغ ہے یا جو پہنچانے والا ہے وہ ہمارے رسول کی ذات ہے۔ اس کے بعد آج آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ماحول میں کسی انسان کو آپ نے تلاش کرنا ہے جو یہ کام آپ کے لیے وہ سر انجام دے سکے، جو اللہ تعالیٰ کا نائب ہو۔ سیدھے سے الفاظ میں آپ نے اللہ کے ایک خلیفہ کو تلاش کرنا ہے جو کہ نائب رسول کی مسند پہ بیٹھا ہو،
اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، اس کے سامنے جو ہے سر جھکانا ہے، یعنی اس کے پھر اپنے معیار اور طریقہ کار ہیں، اس پہ میں ابھی نہیں جا رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا علاج انسان خود نہیں کر سکتا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے عقل کے بل بوتے پر کمال تک پہنچ جائیں گے، ایسا سوچنا بالکل غلط ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ ہر کوئی انسان اپنا علاج، کوئی مریض اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، وہ جائے گا ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر سے اپنا علاج، ایون ڈاکٹر بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے آپ کے تو وہ بھی پھر اسپتال میں داخلہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتے ہیں، کوئی اپنا علاج خود نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو ایک علاج کنندہ کے پاس جانا ہے، ایک تو یہ یقین کرنا ہے کہ میری بیماریوں کا علاج جو ہے قرآن میں موجود ہے، لا ریب فیہ، اس بات پہ ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کیا شک و شبہ نہیں؟ کہ ایک تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور شک یعنی اس بات میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس میں کچھ آمیزش ہوئی، ایک زیر زبر کی بھی آمیزش اس میں نہیں۔ یہ کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوسرا یہ یقین کرنا ہوگا کہ اس کلام میں ہے کیا، اس کلام میں، یہ کلام آپ کی بیماریوں کا علاج ہے، جو کہ آپ کے سینے کے اندر بیماریاں موجود ہیں، جس کا علاج کر کے آپ کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس قرآن میں وہ علاج کے طریقے موجود ہیں، اس پر آپ نے یقین کرنا ہوگا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کو اس کتاب کے بارے میں یہ یقین، یعنی دل سے یقین کرنا ہوگا۔ اور یہ تو دیکھیں، تھوڑا سا سوچنے سے اور سمجھنے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، یعنی جستجو سے، تحقیق سے۔ آپ تحقیق کر لیں قرآن کے بارے میں، تحقیق کر لیں، لیکن جب ثابت ہو جائے آپ پہ تو پھر مان لیں اسے، اور جو کچھ اس میں احکامات موجود ہیں اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ لیکن سر جھکانا جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اپنا علاج نہیں کر سکتے، صرف کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو 1,24,000 انسان اللہ کی کتاب لے کے نہ آتے، صرف کتاب آتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کتاب بھجوا دیتا، ہر انسان دیکھ دیکھ کے خود ہی اس پہ عمل کرتا۔ ایسا نہیں ہے، پہلے صاحب کتاب آتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے۔ قرآن کا نزول 23 سال میں ہوا، اور حضور نے پہلے ہی انسانوں کو اللہ تک واصل کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک انسان جس کو میں کہہ رہا ہوں خلیفۃ اللہ، جو کہ ہر انسان میں حضور کے قول کے مطابق موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایسے سچے لوگ جو ہیں آپ ان کی رفاقت اختیار کر لیں۔ کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیں، سچوں کی رفاقت اختیار کر لیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شک و شبے کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب پر یقین کرنا ہوگا۔ آج کل تو یعنی ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو یہ معاشرہ قرآن پر یقین سے عاری ہے، اور قرآن کو اس نے ترک کر دیا ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اللہ، یہ دیکھیں ہمارے یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبے کی۔ اب دیکھیں اس کتاب میں جب ایسا ہم نے یقین، یعنی کتاب کے بارے میں اگر ہمارا یقین حاصل ہو جائے
اور یقین کرنے لگیں، تو اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو سن کے پھر یقین کرنا چاہیے۔ یعنی اگر اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی جو کتابیں ہیں، جو اس کے ڈراوے ہیں مثال کے طور پہ، یا جو اس کی خوشخبریاں ہیں، تو ڈراوے سے ڈرنا ہوگا اور خوشخبریوں پر یقین کرنا ہوگا۔ اور ڈراوے تو موجود ہیں، لیکن ہم تو اس وقت چلیں خوشخبریوں کی تھوڑی سی بات کر لیں کہ کیا کیا خوشخبری ہیں۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنی بھلائی چاہتا ہے، دنیا میں اپنی بھلائی چاہتا ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں، اب دیکھیں ہم اس حساب سے بات کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب میں کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، بھائی جس نے تم میں سے جس نے عمل صالح کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کو میں ایک بہت اچھی زندگی دے دوں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو میں ایک بہت اچھی زندگی دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہر یعنی صاحب فضیلت کو، صاحب کمال کو اس کی اللہ تعالیٰ فضیلت دے دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، یعنی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ یعنی خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے پیدائشی طور پہ۔ ایک مستشرق اسے کہتے ہیں جو غیر مسلم ہو اور اس نے تحقیق کی ہو، اسلام پہ، حضور کی زندگی پہ تحقیق کی ہو، تو وہ جو ہے یعنی ایک مستشرق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، باوجود ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ ایک تعریف کرتا ہے، سنیں ذرا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہر انسان کو اس مقام تک پہنچا دیا جس کا وہ مستحق تھا۔ ابو بکر کو صدیق بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق بنا دیا، عثمان کو غنی بنا دیا، حضرت علی کو حیدر کرار بنا دیا، خالد کو جو ہے سیف اللہ بنا دیا۔ یہ چند مثالیں میں دے رہا ہوں، اور یہ یعنی مستشرق کی بات نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اے انسانوں اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ہر صاحب فضل کو اس کی فضیلت تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے وہ بام عروج تک پہنچے، تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ قرآن کو سینے سے لگا لیں، اور قرآن جس طرح چاہتا ہے اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو ڈھال لیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کو ایک اچھی زندگی مل جائے گی، آپ کے آپ کے اندر جو بھی کمالات ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا اس طریقے سے بات ہوتی ہے کہ ایک بلب ہے، مثال کے لیے میں بات کروں، ایک بلب ہے، بلب میں روشن ہونے کی خصوصیت موجود ہے، لیکن یہ اسی وقت اپنی صلاحیتیں دکھائے گا جبکہ 220 واٹ کا اس کو کرنٹ لگے اور اس کا رابطہ بجلی کے کنیکشن سے جوڑ دیا جائے، تو یہ جل اٹھے گا اور اپنی صلاحیت مکمل طور پہ ظاہر کر دے گا۔ لیکن اگر اس کا رابطہ بجلی سے نہ جوڑا جائے، اس کو وہ قوتیں، اس کی وہ تاریں اس فیض سے نہ ملائی جائیں جو بجلی کا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر ایک شیشے کا ایک بلب ہی رہے گا، یہ تو روشن نہیں ہو سکتا۔ حاضرین کرام تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے،
اس کا نائب ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور مطلق ہے انسان، اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی مجھ میں تو ایسی صلاحیتیں ہیں ہی نہیں۔ اگر تم انسان ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، تم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نائب بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جاؤ۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اگر تم صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دو گے، اگر تم قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنا لو گے، اس شک اور شبہ اپنے ذہن سے ہٹا دو گے، اور قرآن کو اپنے لیے رہنمائی اور نور تسلیم کر لو گے، اور ایک صاحب قرآن کی نگرانی میں تم اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دو گے، تو تمہاری جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ جل اٹھیں گی، آشکارا ہو جائیں گی، اور تم اپنے کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ تمہارا کمال کیا ہے؟ تمہارا کمال یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نائب ہو، تم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو۔ اب یہاں تھوڑا سا رک کے تھوڑا سا ہم سوچیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے مرد اور عورت ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نائب بننا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننا چاہتے ہیں؟ بہت کم ہے۔ ہاں، شوقین مزاج لوگ موجود ہیں، چاہنے والے موجود ہیں، لیکن وہ سونے چاندی کی ڈھیریوں کے شوقین ہیں۔ پیسہ جمع ہو جائے، پیسہ حاصل ہو جائے، چاہے جس طرح سے بھی، جائیدادیں بن جائیں، بچے ہوں، گاڑیاں ہوں، اس کے چاہنے والے تو بہت مل جائیں گے آپ۔ اور یہ گفتگو ہر مجلس میں یہی گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی کون سا کام اچھا ہے، کس کام میں پیسے زیادہ ہیں، کون سی لڑکی اچھی ہے وہاں رشتہ بھیجا جائے، وہاں سے رشتہ کیا جائے، کون سا گھر اچھا ہے، کون سا کاروبار اچھا ہے، کون سی زمین ایسی ہے جو ہم خرید لیں اور پھر جو ہے 2 مہینے بعد اس کی ڈبل قیمت وصول کر لیں۔ یہ سوچنے والے تو بہت آپ کو مل جائیں گے، لیکن ایسا سوچنا جو ہے، یعنی یہ وہ تو ایسا ہے کہ غفلت والی سوچیں ہیں۔ اگر ہم غافل ہو گئے اپنے آپ سے اور اپنے مقصد سے، تو یقیناً پھر یہ ہے کہ شیطان جو ہے ہمیں دھوکہ دے دے گا، جیسے کہ دیا ہوا ہے اس نے، تو پھر ظاہر کے متعلق ہی ہم ساری سوچیں گے۔ تو سامعین کرام، تھوڑا سا ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا درس ہے، لیکن یہ درس جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن کی لفظی معنی کو سن کے آگے بڑھ جائیں۔ ہم تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے سن رہے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور آیا اس کے ترازو میں ہم پورے اترتے ہیں۔ تو قرآن تو آج کا سبق کیا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس شک کو جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس کو یقین میں بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہاں، اور یہ قرآن تو ایک بہت عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کے بارے میں تو الفاظ نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے، کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور رب العالمین کی ذات چونکہ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، اسی طرح اس کلام کی عظمت جو ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ بہت بابرکت کتاب ہے، لیکن ایک یقین کر لینا چاہیے کہ جو بھی آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنے مرض کا احساس ہونا چاہیے، دوسری جو منزل ہمیں، جو مقام اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اس پر بھی یقین کرنا چاہیے، اس کا طالب بننا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہوگا کہ ہم قرآن کو
حضر جان بنا لیں گے اور اس پر یقین کر لیں گے، اور یقین کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس کا فائدہ اگر ہم نے یقین کر لیا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، ہماری ذات کو فائدہ ہوگا۔ سیدھی راہ پر ہم چل نکلیں گے، اور سیدھی راہ کا انجام آپ کو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے، اور اس میں سے بعض راستے ٹیڑھے ہیں جو کہ اللہ تک نہیں پہنچتے۔ تو آج کل ہم چل رہے ہیں ٹیڑھے راستوں پر۔ بہرحال مضامین قرآن جاری ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی باتیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم